بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، سبق نمبر 12 شرم اللہ جامع بحث التوابع آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم آج کے سبق میں جو عبارت پڑھیں گے اس عبارت کا اعراب پڑھیں گے اور اس کے اعراب پر غور کریں گے. اس کے بعد پھر ہم سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا فَإِن قُلْتَ اذا نظرت سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں. فَإِن قُلْتَ اذا نظرت حق النظر وجدت الأول وهو الوصف بحال الموصوف أيضا في الخمسة البواقي كالفعل، لأن فاعله كالضمير المستكن فيه الراجع إلى موصوفه، والفعل إذا أسند إلى الضمير يلحقه الألف في التثنية والواو في جمع المذكر العاقل والنون في جمع المؤنث ويؤنث في الواحدة المؤنث. ولذلك قلت مررت برجل ضارب وبرجلين ضاربين وبرجال ضاربين وبامرأة ضاربة وبامرأتين ضاربتين وبنسبة ضاربات، كما تقول في الفعل يضرب ويضربان ويضربون وتضرب وتضربان ويضربن. فلما خصصت الثاني بهذا الحكم؟ قلنا المقصود الأصلي في هذا المقام بيان نسبة الوصفين إلى الموصوف بالتبعية وعدمها، ولما كان الوصف الأول يتبعه في الأمور العشرة وكان لا تخرجه مشابهته للفعل في الخمسة البواقي عن هذه التبعية لما عرفت، اكتفي فيه بالحكم عليه بالتبعية بخلاف الوصف الثاني، فإنه لما حكم عليه بالتبعية في الخمسة الأول لم يكتف فيه بالحكم بعدم التبعية، فإنه غير مضبوط، بل بين ضابطة عدم تبعيته له بكونك الفعل بالنسبة إلى الظاهر بعده يتبين حاله عند عدم التبعية. عزیز طلبہ، فَإِن قُلْتَ اذا نظرت حق النظر سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب ذکر کریں گے. اعتراض کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ صفت بحال متعلقی ہی اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں تابع رہتا ہے، بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت اس میں ضروری ہوتی ہے، اور مابقی 5 چیزوں میں یہ تابع نہیں رہتا اور اس میں مطابقت ضروری نہیں ہوا کرتی. اور اس کی وجہ ہم نے بتائی تھی کیونکہ یہ فعل کے مشابہ ہیں. اب مصنف علیہ الرحمہ یہ اعتراض اسی بحث پر فرمائیں گے کہ آپ نے کہا کہ فعل کے ساتھ مشابہت کی بنا پر مابقی 5 چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں. اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو آپ صفت بحال ہی کو بھی، یعنی صفت بحال الموصوف کو بھی آپ ایسے ہی پائیں گے کہ وہ بھی مابقی 5 چیزوں میں فعل کی طرح ہیں، یعنی اس کا استعمال بھی فعل ہی کی طرح ہے. جیسے کہ فعل استعمال ہوتا ہے تو گویا وہ بھی عمل کرنے میں فعل کے مشابہ ہوا. اب وہ فعل کی طرح کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی جیسے فعل میں فاعل کے مطابق ضمیر کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر فاعل مفرد ہے تو فعل میں مفرد کی ضمیر، فاعل تثنیہ ہے تو فعل میں تثنیہ کی ضمیر، فاعل جمع ہے تو فعل میں جمع کی ضمیر، فاعل مذکر ہے تو فعل میں مذکر کی ضمیر، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو اس میں مؤنث کی ضمیر لائی جاتی ہے. ایسے ہی یہ نعت یعنی یہ صفت جو صفت بحال الموصوف ہیں اس میں بھی ضمیر لائی جاتی ہے اور ضمیر ذکر کی جاتی ہے جو موصوف کی طرف راجع ہوتی ہے، لیکن اس ضمیر میں لحاظ اس ضمیر کے مطابق اس نعت کو ذکر کیا جاتا ہے. ضمیر مفرد کی ہے تو نعت بھی مفرد ہوتا ہے، ضمیر
تثنیہ کی ہے تو یہ نعت بھی تثنیہ جمع اس طرح جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ صفت بحال الموصوف بھی صفت بحال متعلق ہی کی طرح فعل کے مشابہ ہیں۔ تو آپ نے صفت بحال متعلق ہی کے لیے جو ہے یہ بات تو ذکر کر دی، یہ ضابطہ تو ذکر کر دیا کہ وہ مابقی 5 چیزوں میں فعل کے مشابہ ہے، لہذا فعل والا ضابطے اس میں جاری ہوں گے۔ تو اس صفت اول میں بھی یعنی صفت بحال الموصوف میں بھی آپ کو یہ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اعتراض ہے، اس اعتراض کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت سے بیان کیے، فَإِن قُلْتَ پس اگر تو کہے اذا نظرت حق نظر جب تو حق نظر سے حق نگاہوں سے غور و فکر کرے، وجدت الاول تو آپ پائیں گے صفت کی پہلی قسم کو یعنی صفت بحال الموصوف کو، اول وصف بحال الموصوف اور وہ پہلی قسم وہ صفت بحال الموصوف ہے، اس کو بھی آپ پائیں گے فی الخمسۃ البواقی ما بقی 5 چیزوں میں، یعنی مفرد تثنیہ جمع اور تذکیر اور تانیث میں کل فعل کی طرح پائیں گے۔ لأن فاعلہ کا ضمیر المستقن فیہ اس لیے کہ اس صفت کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر کی طرح ہے، فیہ جو اس میں پائی جاتی ہے، الراجع الی موصوفی جو لوٹتی ہے موصوف کی طرف، والفعل اذا اسند الی الضمیر اور فعل کی جب اسناد کی جاتی ہے ضمیر کی طرف، یلحقہ الالف بالتثنیہ تو تثنیہ میں اس کے ساتھ الف لاحق ہو جاتا ہے، جیسے یضربان، والواو فی جمع المذکر العاقل اور جمع مذکر عاقل کی صیغے میں واو اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے جیسے یضربون، والنون فی جمع المؤنث اور جمع مؤنث میں نون اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے جیسے یضربن، ویؤنث فی الواحدہ دل مؤنث اور واحدہ مؤنث میں جو ہے اس کو مؤنث لایا جاتا ہے اور مذکر کی صورت میں اس کو مذکر لایا جاتا ہے۔ وَلِذَلِكَ قُلْتَ اور اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں مررت برجل ضارب، اب ضارب میں ضمیر رجل کی طرف راجع ہے، وبرجلین ضاربین کہتے ہیں یا ضمیر اور یہ ضمیر رجلین کی طرف راجع ہے، وبرجال ضاربین کہتے ہیں، وبامرأۃ ضاربۃ وبامرأتین ضاربتین کہتے ہیں، وبنسوۃ ضاربات کہتے ہیں، کما تقول فی الفعل جیسے کہ آپ فعل میں بھی یہی کہتے ہیں، یضرب و یضربان و یضربون وتضرب و تضربان و یضربن، فلما خصصت الثانی بهذا الحکم، جب بات یہی ہے کہ صفت بحال الموصوف بھی میں بھی ما بعد کی طرف اسناد کی صورت میں انہی ضمائر کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ضمائر ہی کے مطابق اس کو ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہ فعل میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، تو صفت بحال الموصوف بھی تو فعل کے مشابہ ہوا، اس کے لیے بھی یہ ضابطہ ہونا چاہیے جو صفت بحال متعلق ہی کے لیے بیان کیا آپ نے۔ پھر آپ نے اس ضابطے کے ساتھ اس حکم کے ساتھ صفت بحال متعلق ہی کو کیوں خاص کیا، یعنی صفت کی دوسری قسم کو فلما خصصت ثانی صفت کی دوسری قسم کو آپ نے کیوں خاص کر دیا بہذا الحکم اس حکم کے ساتھ۔ قلنا یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جواب دے رہے، جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس مقام میں مصنف علیہ الرحمہ نے در حقیقت صفت کی 2 قسموں کو بیان کرنا تھا، یعنی صفت بحال الموصوف اور صفت بحال متعلق ہی کو بیان کرنا تھا، اور اسی کے ضمن میں اس بات کو بیان کرنا تھا کہ صفت کی یہ دونوں قسمیں اپنے موصوف کے تابع رہتی ہیں، پھر کن امور میں تابع رہتی ہیں اور کن میں تابع نہیں رہتی، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صفت بحال الموصوف امور 10 میں تابع رہتی ہیں، 4 امور کا بیان وقت ہونا ضروری ہے، اور صفت بحال متعلق ہی 5 امور میں تابع رہتی ہیں، 2 امور کا بیان وقت ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر صفت بحال الموصوف اور صفت بحال متعلق الموصوف کا یہ بیان کرنا تھا کہ یہ اپنے موصوف کے تابع رہتے ہیں، تو اب یہ جو صفت بحال الموصوف ہے یہ بھی مشابہت رکھتا ہے فعل کے ساتھ، صفت بحال متعلق یہ بھی مشابہت رکھتا ہے فعل کے ساتھ،
لیکن ان دونوں کے مشابہتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صفت بحال الموصوف کی جو تشابہ ہے وہ مشابہت فعل اس صفت کو مطبوع کے تابع ہونے سے روکتی نہیں اور اس مطابعت سے یہ مانع نہیں بنتا۔ جب مانع نہیں بنتا اور اس کو یہ روکتی نہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ صفت بحال الموصوف اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابقت رکھے گی اور ان میں سے بیک وقت 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ صفت کی جو دوسری قسم ہے صفت بحال متعلق ہی، یہ اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت 5 چیزوں میں رکھتا ہے۔ ما بقی 5 چیزوں میں اس کی جو فعل کے ساتھ مشابہت ہے، یہ مشابہت اس کو اپنے موصوف کے تابع بننے سے اور اس کے مشابہت اور اس کے مطابق جو ہے بننے سے مانع تھا۔ مثلا اگر فاعل اس میں موصوف جو ہے وہ مفرد ہو، مررت برجلین قائم غلمانہ، اب یہاں پر اس مثال پر آپ غور کریں کہ مررت برجلین قائم غلمانہ، قائم یہ رجلین کے لیے صفت واقع ہے۔ اب اس موصوف کا مقتضا تو یہ تھا کہ قائم یہ جو ہے تثنیہ ہوتا، اس لیے کہ وہ تثنیہ ہے، لیکن اس کو مفرد لے کر آئے اس لیے کہ غلمان جو اس کا اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے وہ اس کو مفرد لانے اس کی وجہ سے اس کو مفرد لایا گیا ہے۔ تو یہاں پر فعل کی مشابہت نے اس کو موصوف کے تابع بننے سے، اس کے مطابق بننے سے وہ اس کے لیے مانع ہوا۔ تو چونکہ صفت بحال الموصوف کے لیے وہ مشابہت مانع نہیں تھی مطابقت سے اور اس کے لیے مانع ہے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کے لیے ضابطہ ذکر کیا اور اس کے لیے ضابطہ ذکر نہیں فرمایا۔ یہی حاصل ہے اس جواب کا۔ تو فرماتے قلنا المقصود الاصلی فی هذا المقام، اس مقام میں مقصود اصلی جو بیان کرنا ہے، بیان نسبت الوصفین للموصوف، دونوں وصفوں کا موصوف کے ساتھ نسبت کو، جو نسبت ہے اس کو بیان کرنا ہے، بالتبعیت و عدمہا کہ اس کے تابع رہے گا یا نہیں۔ ولما كان الوصف الاول يتبع في الامور العاشرة، اور جب وصف اول یعنی صفت بحال الموصوف وہ اپنے مطبوع کے تابع رہتا ہے 10 چیزوں میں، وكان لا تخرجه مشابهة للفعل، اور اس کو فعل کے ساتھ مشابہت اس مطابقت سے نہیں نکالتا، فی الخمسة البواقی، باقی 5 چیزوں، فی الخمسة البواقی عن هذه التبعیت، باقی 5 چیزوں میں اس طبیعت سے نہیں نکالتا، کما عرفتا جیسے کہ آپ پڑھ چکے۔ اکتفی فی بالحکم علیہ بالطبیعت، تو وہاں پر صرف طبیعت ہی کا فیصلہ کیا گیا اور اسی پر اکتفا کیا گیا، بخلاف الوصف ثانی، بخلاف دوسرے وصف کے نعت ثانی کے، فإنہ لما حکم علیہ بالطبیعت فی الخمسۃ الاول، جب اس پر فیصلہ کیا گیا امور 5 اول میں مطابعت کا، اور لم یکتفی فیہ بالحکم بعدم الطبیعت، تو وہاں پر عدم طبیعت کے حکم پر جو ہے پھر اکتفا نہیں کیا گیا۔ کیوں بھئی؟ فإنہ غیر مضبوط، اس لیے کہ یہ اکتفا مضبوط نہیں تھا، درست نہیں تھا، یعنی ما بقی 5 چیزوں میں جو ہے عدم طبیعت کے حکم پر اکتفا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایسا فیصلہ کرنا بھی مضبوط نہ تھا، بل بین ضابطۃ عدم طبیعت ہی، تو مصنف علیہ الرحمہ نے عدم طبیعت کا ایک ضابطہ بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ بکون ہی کالفعل بالنسبت الی ظاہر بعدہ، کہ یہ اپنے ما بعد والے اس میں ظاہر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ مفرد تثنیہ جمع لایا جائے گا، مذکر مؤنث لایا جائے گا فعل کی طرح، تو یہ فعل کی مشابہ ہے، جیسے کہ فعل جو ہے ما بعد
کی طرف دیکھ کر مفرد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث لائے جاتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح لایا جائے گا، اور اس ما بعد کی طرف دیکھنے کی وجہ سے اس کی مطابقت اپنے موصوف کے ساتھ باقی نہیں رہے گی۔ یہ تبین حالہ عند عدم طبیعہ، لہذا جب بھی کسی مثال میں مطابقت باقی نہ ہو تو وہاں پر اس کی وضاحت پہلے سے ہو چکی ہوگی کہ اس میں اس کی مطابقت ضروری ہی نہیں، یہ تو ما بعد والے اسم کے تابع رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ عزیز طلبہ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔